रावलपिंडी की एक निजी सोसाइटी में पेशावर से ताल्लुक रखने वाले नामवर गैंगस्टर आदम खान उर्फ आदमे को दो साथियों समेत पुलिस ने मुबैना मुकाबले में पार कर दिया। ये आदम खान का ताल्लुक पेशावर से था। इसकी दुश्मनी किस ग्रुप के साथ शुरू हुई और चंद रोज कबल इसने एक मोबाइल फैक्ट्री को आग लगाकर खाकस्तर भी कर दिया था और पुलिस अफसरान को धमकियां भी दिया करता था। इसके पीछे वजूहात हैं क्या? ये आदम खान, मलक आदम खान उर्फ आदमे गैंगस्टर कैसे बन गया? इतना खूबसूरत नजर आने वाला 34 साल नौजवान बिलाखिर मुकाबले में किस तरह से मारा गया, वो तमाम अहवाल बताएंगे जो आज से पहले आपने नहीं सुना होगा इसी व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, एक खबर मौसूल होती है कि 7 अक्टूबर मंगल की रात को ना सिर्फ रावलपिंडी की पुलिस बल्कि पेशावर की भी भारी नफरी जो है वो आदम खान उर्फ आदमे नामी एक गैंगस्टर की तलाश में वाह कैंट का इलाका है और वहां की निजी सोसाइटी में दाखिल होती है। और ये इतनी पुलिस होती है कि सैकड़ों की तादाद में जो पुलिस एहलकार होते हैं जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेटें पहनी होती हैं और पूरी सोसाइटी को अपने हसार में ले लेते हैं। उसे खाली भी करवाया जाता है, लोगों को कहा जाता है कि वो अपने घरों के अंदर रहें। और तारीख का एक इतना बड़ा पुलिस मुकाबला जिसकी तफसीलात आज से पहले हो सकता है कि आपने ना सुनी हो, कि जब यह मुकाबला शुरू होता है पुलिस जो है वो मुल्जमान को गिरफ्तार करने के हवाले से ऐलानात करती है, लेकिन पुलिस हुकाम के मुताबिक उनकी जानिब से इन पर गोलियां बरसाई जाती हैं। फिर जवाबी फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है जो ना सिर्फ 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बल्कि 3 घंटे तक वो वाह कैंट का इलाका जो एक निजी सोसाइटी बताई जा रही है जिसका नाम कोहिस्तान कॉलोनी सुनने में आ रहा है कि वहां पर फिर अंधाधुंध फायरिंगें की जाती हैं और शदीद फायरिंग होती है और बार बार जो पुलिस अफसरान हैं, जो पुलिस एहलकार हैं, तरबियती याफ्ता एहलकार हैं, वो जो हैं वो फायरिंग पे फायरिंग करते रहते हैं और फिर दूसरी जानिब से भी चंद गोलियां चलने की आवाजें आती हैं। इसकी मुख्तलिफ फुटेजेस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। अब ये मलक आदम खान और आदमे है कौन और इतनी ज्यादा गोली चल रही है, 3 घंटे तक पुलिस मुकाबला हो रहा है और इसके पीछे वजूहात हैं क्या? अब सब कुछ हम देखना शुरू करते हैं तो पता लगता है कि मलक आदम खान और आदमे का ताल्लुक जो है वो महमद एजेंसी से बताया जाता है, लेकिन उसने पेशावर में रिहाइश इख्तियार कर रखी थी और आज से 25-30 साल कबल उसकी दुश्मनी हाजी हबीब खान ग्रुप जो एक मशहूर ऑयल ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं, उनके साथ ये दुश्मनी का आगाज हुआ जिसमें इल्जामात आयद किए गए इस मकतूल की जानिब से जो अब मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। उसका कहना था कि इन्होंने हमारे जो बड़े थे उनकी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था और ये दुश्मनी की आग भड़कने के पीछे वजूहात हैं क्या वो भी बताते हैं। और साथ ही साथ ये मलक आदम खान जो है वो मशहूर मारूफ टिकटॉकर भी है जिसके 2,88,000 से जायद फॉलोअर्स थे जो अब बढ़ते चले जा रहे हैं। जब से इसका मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है अब उसके फॉलोअर्स की तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसकी बहुत सी वीडियोस भी देखी जिसमें ये अपने साथ असला बरदार गनमैन रखता था क्योंकि इसकी दुश्मनी थी और दुश्मनी की वजह से इसके साथ हर वक्त लोग होते थे, डाले इसके साथ चला करते थे और ये पेशावर में पुलिस के मुताबिक खौफ की अलामत बना हुआ था। अब इसका मामला जो है वो शुरू ऐसे हुआ कि ये ना तकरीबन 1 माह कबल पेशावर में पुलिस रेड करती है और मलक आदम खान को गिरफ्तार करके उसका असला, उसकी गाड़ियां, तमाम चीजें कब्जा में ले लेती है, जिस पर ये अपनी अप्रोच वहां पर लोगों से कह किलवा के उस गिरफ्तारी से फिर बाहर आता है और बाहर आकर फिर अपने मुखालफिन को धमकियां देता है और फिर इसकी बदले की आग जो है वो आग में ये जलना शुरू हो जाता है और इसको ये शुबा होता है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये इनके मुखालफिन हाजी हबीब खान ग्रुप जो एक मोबाइल की फैक्ट्री चलाते हैं, मोबाइल के हवाले से बड़ा नामवर समझे जाते हैं वो पेशावर में, उन्होंने ये गिरफ्तारी करवाई है। फिर ये दिन रात उनके खिलाफ ना सिर्फ टिकटॉक बनाता है बल्कि अपने बयानात भी जो है वो जारी करता है और कहता है कि अब ये वो जो दुश्मनी 25 से 30 साल कबल शुरू हुई थी
اب اس میں شدت آ چکی ہے، اور شدت ان کی وجہ سے آئی ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ چند روز پہلے ملک آدم خان عرف آدمے جو ہے وہ پشاور میں واقع اس موبلائل فیکٹری، جس کا نام بتایا جاتا ہے کہ وہ موبلائل کی بڑی فیکٹری تھی، وہاں پر جاتا ہے اور تیل چھڑک کر اس کو آگ لگا دیتا ہے۔ یہ ان کے حریفوں کی فیکٹری ہوتی ہے، اور وہاں پر جا کر یہ تیل چھڑکتا ہے اور اسے آگ لگا کر خاکستر کر دیتا ہے، اور اس کی پولیس کے مطابق مبینہ طور پر ویڈیو بھی اسی کی جانب سے اپلوڈ کی جاتی ہے، اور پھر اس کے خلاف انسداد دہشت گردی کا ایک اور مقدمہ درج ہوتا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس کے خلاف قتل، اقدام قتل، بھتہ خوری اور اس طرح کے زمینوں پر قبضے اور پولیس پر حملے کے مقدمات جو ہیں اس پر شامل تھے۔ 26 ستمبر 2025 کو بھی انسداد دہشت گردی کی دفعہ کے تحت اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا۔ وہ آخری مقدمہ تھا اس کا جو اس پر درج ہوا، سیکنڈ لاسٹ تھا۔ اب جو ہے وہ آخری مقدمہ اس کے پولیس مقابلے کا اس پر درج ہوا ہے۔ تو یہ خوبصورت ترین نظر آنے والا ایک ینگسٹر جس کی عمر محض 34 برس کے قریب تھی، وہ بالآخر پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ وہ خود بھی نہیں مارا گیا، بلکہ اس کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھی مجاہد افغانی اور محمد خان ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ نور رحمت نامی اس کا ایک ساتھی جو ہے وہ زخمی ہوا ہے، جس سے پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ آدم خان نے چند روز قبل سوشل میڈیا پر ایک آڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا، جس میں اس نے ایک پولیس آفیسر کی تصویر ساتھ لگائی ہوئی تھی، اور وہ پشتوں میں یہ الزام عائد کر رہا تھا کہ پولیس اس پر ظلم اور زیادتی کر رہی ہے، اور پولیس نے جو ہے وہ راولپنڈی پولیس کو بھی مبینہ طور پر ان سے ساز باز کر لیا ہے، اور ساز باز کرنے کے بعد اس کی جان کو خطرہ ہے، جس پر اس نے وزیر اعلیٰ جو ہے کے پی کے، ان سے، آئی جی سے اور دیگر پولیس افسران سے مدد کی اپیل بھی کی تھی، اور ساتھ میں دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی۔ یہ دھمکیاں جو ہیں وہ الٹی پڑ گئیں جب اس واقعے کے بارے میں وہ آڈیو ان کے پاس موصول ہوئی، اور پولیس نے پھر اس کا پراپر ایک سکیچ بنا لیا کہ اس کو کس طرح منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ جب کوئی بھی شخص ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کرتا ہے، ریاست کے ساتھ لڑنے کی تیاری کرتا ہے یا انہیں دھمکاتا ہے، تو پھر نتائج اس سے مختلف نہیں ہوتے، جیسے ملک آدم کے ساتھ ہوا۔ دشمنی اس کی اسی گروپ کے ساتھ بتائی جا رہی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مزید لوگوں کے ساتھ بھی اس کی دشمنیاں تھیں۔ یہ مزید جو لوگ تھے وہاں کے بزنس مین، کاروباری شخصیات تھیں، ان کے لیے یہ ایک خوف کی علامت بنا ہوا تھا، اور بھتے مانگتا تھا۔ دہشت اس کی قائم تھی شہر کے مختلف کاروباری افراد پر، اور ٹک ٹاک کے ذریعے بھی یہ اکثر اوقات جو ہے وہ لوگوں کو دھمکیاں دیا کرتا تھا، اور پولیس افسران کو بھی دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ اور ایک بڑی بات جو پشاور کی پولیس بتاتی ہے کہ یہ افغانی شہری تھا، اور اس نے جعلی دستاویزات کے ذریعے پشاور کا قومی شناختی کارڈ، جو پاکستان کا قومی شناختی کارڈ ہے، وہ اس نے بنوا رکھا تھا۔ اس کا پاکستان سے تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کا افغانستان سے تعلق تھا۔ لیکن 25 سے 30 سال پرانی اس حاجی حبیب خان گروپ کے ساتھ اس کی چلی آ رہی دشمنی یہ بھی بتاتی کہ 25 سے 30 سال سے وہ یہاں پر تھا، اس سے زیادہ عرصے سے وہ یہاں کے رہنے والے ہوں گے۔ اب تک اس کے خلاف جو مقدمات کی تعداد ہے، 7 مختلف تھانے ہیں پشاور کے جہاں پر اس کے خلاف مقدمہ درج تھے، جس میں قتل، اقدام قتل، بھتہ خوری، زمینوں پر قبضے اور پولیس پر حملے کے مقدمات بھی شامل ہیں، اور 12 سے 13 کے قریب جو کرمنل ریکارڈ جو اس کا پولیس کی جانب سے بنایا گیا، اس میں 12 سے 13 مقدمات ہیں، جس میں دہشت گردی کی دفعات بھی کئی مقدمات میں اس پر لگائی گئی ہیں۔ یہ نظروں میں جب آیا جب اس نے وہ موبلائل فیکٹری کو نظر آتش کیا، تیل چھڑک کر آگ لگائی، اور اس کی مبینہ طور پر ویڈیو بھی اپلوڈ کی، اس کے بعد یہ خوف کی علامت بن گیا، اور پشاور سے پھر یہ راولپنڈی کی ایک نجی سوسائٹی میں روپوش ہوا تھا، جسے ٹیکنیکل بنیادوں کی بنا پر پھر پولیس نے بالآخر ڈھونڈا، اور پنجاب پولیس سے پھر اس کی مدد مانگی کہ ہمارا انتہائی مطلوب خطرناک ترین اشتہاری جو پولیس افسران کو ٹارگٹ کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے، تو برائے مہربانی ہماری مدد کیجئے۔ اور تو پنجاب پولیس نے پھر ان کی بھرپور مدد کی۔ پشاور سے بھی پولیس کی بھاری نفری موجود تھی، سینکڑوں پولیس ملازمین، اہلکاروں نے پھر اسے گھیر لیا، اور پھر ارد گرد سے اس کے گھر پر 3 گھنٹے تک گولیاں برسائی جاتی رہیں۔ جب ان کی گولیاں ختم ہو گئی ملزمان کی، پھر
انہیں قریب جا کر جو ہے وہ ذرائع بتاتے ہیں کہ مبینہ طور پر موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس کے ساتھ مارے جانے والوں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجاہد افغانی بتایا جا رہا ہے اور محمد خان بتایا جا رہا ہے، جبکہ رحمت نامی ایک شخص جو ہے وہ زخمی ہوا ہے۔ اس طرح ان کی لاشوں کو قبضہ میں لے کر پوسٹ مارٹم منتقل کیا گیا۔ واکنٹ وہ جو علاقہ ہے راول پنڈی کا، وہاں کی پولیس نے پھر مزید کارروائی کی، مقدمے کا اندراج کیا گیا اور اس طرح سے پھر آدم خان عرف آدمے کا باب بند ہو گیا اور ایک نوجوان جو دشمنی کی آگ میں جلتا 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 بالآخر گینگسٹر کی موت مارا گیا۔ اس کا ایک ہی گروپ کے ساتھ جو تنازع بتائے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پولیس حکام کے مطابق اس کا ریکارڈ جو ہے وہ 13 سنگین مقدمات اس پر درج تھے اور یہ ایک درد سر بنا ہوا تھا پشاور پولیس کے لیے اور انہیں دھمکیاں بھی دیا کرتا تھا۔ نوجوان جو اپنے ویگو ڈالے یا جو لینڈ کروزر گاڑیاں یا اپنے گن مین رکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی مار دیں گے اور اداروں کے ساتھ بھی ٹکرا جائیں گے، جیسا کہ آپ نے فیصل آباد کے ایک شاہ گروپ کا نام سنا ہوگا، وہ بھائیوں نے بھی ایک اپنے بھائی کی جو مبینہ پولیس مقابلہ ہوا تھا وہاں پر قبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اب وہ پولیس سے چن چن کر بدلے لیں گے، لیکن ان کی جانب سے تو بدلے نہیں لیے گئے، لیکن پولیس نے تقریباً ان کا سارا گینگ ہی ختم کر دیا ہے۔ کبھی لاہور میں پولیس مقابلہ ہوتا ہے ان کے گینگ کے ساتھ، تو کبھی فیصل آباد ہوتا ہے، تو کبھی وہ مختلف پنجاب کے شہروں میں مقابلے ہوتے ہیں اور اب تک وہ جو 18 سے زائد نوجوان جن کی ابھی جو ہے وہ عمریں بھی کچھ نہیں تھی، 30 کے قریب ان کی عمریں تھی، وہ مارے جا چکے ہیں، اس میں ان کے 5 بھائی بھی شامل ہیں۔ تو اس طرح سے جب بھی ریاست کے ساتھ کوئی ٹکراتا ہے تو اس کا انجام اس سے مختلف نہیں ہوتا۔ اس میں مخالفین بھی ظاہری سی بات ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، وہ پولیس کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں۔ اس فیملی کا ابھی تک کوئی موقف نہیں آیا، اس کے رشتہ داروں کی جانب سے کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ بالآخر آدم خان جو ایک خوبصورت نظر آنے والا، ہیرو کی طرح چلنے والا، اپنے ساتھ گارڈ رکھنے والا، اپنے 2 ساتھیوں سمیت یہ 3 افراد مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے اور ایک زخمی حالت میں گرفتار ہوا ہے۔ اس کی اب تک یہی تفصیلات تھیں، یہ وہ تمام تفصیلات تھیں جو ہم نے آپ کو بتانا شروع کی۔ اس کی کس گروپ کے ساتھ دشمنی تھی، کیسے یہ پھر ایک خوفناک گینگسٹر بن گیا اور ایک بہت بڑی کارروائی جو اس نے کی کہ ایک فیکٹری، موبائل کی فیکٹری کو نظر آتش کر دیا اور اس کے بعد پولیس کو بھی مبینہ طور پر یہ دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ جب ریاست کے ساتھ چیلنج کر دیا گیا، اس کے ساتھ ٹکر لے لی گئی، تو پھر انجام اس سے مختلف نہیں ہوتا۔ مزید اس کیس میں جو حقائق ہوں گے ہمارے پاس، اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔